الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک لیٹر جو ہے جو یہاں آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک جو ہے ان تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ لیٹر جو ہے وہ سفر کرتا ہوا آگے جو ہے ان کا ہیڈ آفس ہے امریکہ کے اندر یا جہاں کہیں بھی ہے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ جو ایشیا ڈپارٹمنٹ کو کنٹرول کرتی ہیں وہ فیمیل ہے وہ ان تک جائے گا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ عمران خان صاحب کا خط کتنا مؤثر ہوگا۔ ایک بیانیے کی جنگ جو ہے چھڑ چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے اس بات کو ایک جو ہے وہ ایشو کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا معاشی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ کے مختلف رہنما جس میں اسحاق ڈار صاحب اور دیگر لوگ جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، پاکستان کا معاشی قتل کیا۔ جولی کوزیک سے جب جو صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو عمران خان صاحب کا خط آیا تو انہوں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اس پر غور و خوض کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جولی کوزیک جو ہے ڈائریکٹر کمیونیکیشن پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے پاکستان کی جو بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور کسی قسم کا جو ہے وہ ہم ہچکچاہٹ اس کے اندر محسوس نہیں کریں گے۔ جو فیصلہ ہوگا وہ جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر جو بڑا ہے اس سے جو ایشیا ڈپارٹمنٹ پورے ایشیا وسطی ایشیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس پہ غور کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہیڈ آفس جو ہے وہ منظوری دے گا۔ منظوری دینے کے بعد پھر جو ہے پاکستان کا جو 6 ارب کا پیکج ہے وہ جاری ہوگا۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عرفان صدیقی صاحب نے کہا، جو بیانیہ خواجہ اسف صاحب نے بنایا، جو خط عمران خان صاحب نے لکھا، جو شیری رحمان صاحب نے کہا، ان ساری چیزوں کو جب آگے انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے یا جو جولی کوزیک صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ہر حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی حکومت آئے گی جمہوری حکومت۔ اب یہ جو جمہوری حکومت آئی ہے جس کا جو ہے 45 اور 47 سیڑھیوں کا چکر جو پڑا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے شور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب جن کی چلتی ہوئی حکومت گرائی گئی اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جی معیشت جو معاشی نظام ہے پاکستان کا درست نہیں چل رہا، پاکستان کی خارجہ پالیسی صحیح نہیں چل رہی، پاکستان کے اندر معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہے، جو ایلیگیشن ان پر لگائے جا رہے تھے مہنگائی ہوگی فلاں ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے جو کچھ کیا پاکستان کے اندر، میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر اس کی تفصیل کے اندر جاؤں گا، جو کچھ 17 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کے دور کی قیمتیں اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کے دور کی قیمتیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو نگران حکومت کے دوران جو کچھ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی تھی اس وقت ایک پیکج تھا آئی ایم ایف کی طرف سے وہ ملا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو جو آخری تھا، اس کے بعد پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو ملا تھا۔ اس دوران جو عمران خان صاحب کی حکومت 3 سال 8 ماہ رہی ہے اس کے دوران عمران خان صاحب نے 18,000 ارب روپے قرض لیے جو ان کی حکومت نے اپنے دور حکومت کے اندر لیے۔ یہ ٹائم تھا 3 سال 8 ماہ یعنی 42 ماہ یا 45 ماہ جتنے بھی بنتے ہیں آپ اس کو ضرب تقسیم کر لیں 3 سال 8 ماہ کو۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی 17 ماہ۔ 17 ماہ کے دوران اس کی مقدار 19,000 ارب روپے انہوں نے لیے، جو قرض لیا اس میں آئی ایم ایف لگا لیں، دوسرے ممالک لگا لیں، لوکل بینک لگا لیں، لیا لیج۔ یہ 17 ماہ کی کاروائی۔ اور اسی طرح جو نگران حکومت ہے اس نے لیا جتنا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے 17 ماہ میں لیا تھا، انہوں نے یہ جو ڈوریشن ہے یہ جتنا بھی انہوں نے گزارا ہے اس دوران انہوں نے اتنا ہی قرض لیا جتنا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے لیا۔ یعنی اے ٹیم جو پہلے گئی تھی پی ڈی ایم کی، اس کے بعد جو بی ٹیم آئی نگرانوں کی شکل میں آئی، کیوں جو پالیسیاں وہ بنا کر گئے شہباز شریف صاحب اسی پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے کام کیا۔ اور اب وہ جو پالیسیاں جو ہے اس کو آگے چلانے کے لیے جو پی ڈی ایم 1 تھی اس کو ری سائیکل کر کے دوبارہ جو ہے نئے ماڈل کی گاڑی تیار کر کے اس کے اندر اس کو پی ڈی ایم 2 کا درجہ دے دیں آپ، وہ پی ڈی ایم 2 جو ہے وہ لانچ کر دی گئی۔ اور جس کے متعلق جو میرے موجودہ نگران وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام راستے صاف کر دیے ہیں، اب جو حکومت آئے گی جو بھی حکومت آئے گی ان کو پتا تھا کن کی حکومت آنی ہے، تو اس سلسلے کے اندر وہ تمام پالیسیاں جو ہے اسی پر امپلیمنٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی اور پاکستان ایک خوشحالی کی طرف جائے۔ اب جو خوشحالی آئے گی وہ اس کے متعلق جو ہے وہ
خدشات جو عمران خان صاحب نے اپنا خط لکھا، خط پہنچ گیا، اور اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کا میں یہاں ذکر کر دوں کہ عمران خان صاحب کا خط خطرناک ہے یا یہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو اس وقت یعنی پیپلز پارٹی کولیشن MQM اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کو جس طریقے سے بھی جتایا گیا یا انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کس طریقے سے وہ آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ روتے پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں جو کولیشن پارٹنر ہیں یہ برابر نہیں چل سکتے، اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ پاکستان کے جو ادارے خسارے کے اندر جا رہے ہیں یا خسارے میں شو کیے جائیں گے ان کی ہم نجکاری کرنا چاہیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے ہمارا تضاد پیدا ہوگا۔ جب تضاد پیدا ہوگا پھر ہماری حکومت نہیں چل سکے گی۔ عرفان صدیقی صاحب پاکستان مسلم لیگ میں ایک اہم پوزیشن رکھتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی جتنی صلاح مشورے جتنی تقریریں عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں۔ اب آ جائیں جی خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے بنائی گئی ہے یہ زیادہ دیر مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ زیادہ دیر چلتی ہوئی اس لیے نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی کہ ہمارے لیے آنے والے وقت کے اندر مسائل بہت سارے ہیں، معاشی مسائل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں کامیاب ہونے نہیں دے گی اور ہماری جو ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرے گی، وہ اچھی سیٹیں اس پر برجمان ہونے کی کوشش کرے گی۔ اور دوسرا جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کہی نجکاری والی، اور دوسری تیسری چیزیں جو بھی انہوں نے کہی ہیں اس کے تحت وہی الفاظ جو ہیں وہ دہرائے خواجہ آصف صاحب نے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے لیکن ہمیں حکومت دی گئی، اور دینے کے بعد ہم جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان کی خاطر یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ جس طرح پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی خاطر جو ہے ہم نے اپنی سیاست تباہ کر دی، مہنگائی کرتے گئے، وہ IMF کے پیکج کے اندر تھا، اور جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے ان کی جنگ چلی۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کو مہنگائی گو ضرور کی لیکن انہوں نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اس کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی جو وہاں سے ایئر فورس 1 کے اندر بیٹھے تھے تو یہاں پر کچھ لوگوں کو فون کیے تھے جو اسٹاک مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ڈالر کو اوپر نیچے کرنا کا فن جانتے ہیں، ان سے فون پر بات کی جو ذرائع کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری جو خبر ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈالر کو روک دیا جائے، 7 روپے پیٹرول سستا کر دیا جائے۔ پھر سٹیٹمنٹ آئی اسحاق ڈار صاحب کی کہ میں جیسے ہی پہنچا ہوں ڈالر بھی کانپ گیا اور پیٹرول بھی نیچے آ گیا۔ جس وقت عمران خان صاحب نے پیٹرول 10 روپے سستا کیا تھا، بجلی 5 روپے یونٹ سستی کی تھی، اس وقت ایک شور اٹھا تھا کہ یہ پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی، IMF کا پیکج تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اس کے اوپر انہوں نے سٹانس یہ لیا بیانیے کی حد تک، اگر چاہتے تو جو حکومت چینج ہو گئی تھی وہ دوبارہ اس کو ریویو کر سکتے تھے۔ عمران خان صاحب سے جب صحافیوں نے سوال کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا کہ ہم ریلیف نہیں دیں گے، آپ نے ریلیف کیوں دیا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا GDP گروتھ بہت اچھا ہے، ہماری فصلیں اچھی ہو رہی ہیں، ہمیں اوورسیز پاکستانی پیسہ یعنی فارن ریمیٹنس جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ روس کے ساتھ ہماری گندم اور پیٹرول کی ڈیل ہوئی ہے جس سے ہمیں کافی ریلیف ملے گا، ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا $16.5 ارب اس وقت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے عمران خان صاحب نے ریلیف دیا۔ چلیں بہرحال کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو کام کیا، پھر اس کے بعد جو ڈالر کا گورکھ دھندا ہوا، ڈالر کو روکا گیا، اوپر مارکیٹ کے اندر مہنگا بیچا گیا، اس کے دوران جو کچھ ہوا وہ کدھر گیا، یہ آنے والے وقتوں کے اندر ایک کہانی کھلے گی۔ جس طرح میڈیا مینجمنٹ کے نام پر 10 ارب روپے کی جو کہانی وہ کھلی ہے، اب اس ساری چیزوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے، IMF کا سٹیٹمنٹ جولی کوزیک نے جو دیا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی حکومت آئے گی تعاون کریں گے۔ اب ساری بات کو سمیٹتے ہوئے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان عمران خان صاحب کا خط کتنا مؤثر ہوگا کتنا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت 31-32 سال یا 35 سال کی سزا کاٹنے کے چکر کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب پر مزید مقدمات جو ہیں جس کی سماعت ابھی شروع ہونے والی ہے، کچھ 9 مئی کے مقدمات ہیں، کچھ اور ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو اس سے اگلے سٹیپ پر لے جائیں اور کوئی بڑا قدم اٹھانے کی طرف جو ہے وہ بات لے جائی جائے۔ لیکن
انٹرنیشنل میڈیا جو یہاں سے سارا مواد اکٹھا کر کے گیا وہ باہر لے کے گیا، وہ ایک عمران خان صاحب کو دفاع دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو الیکشن کے اندر جو کچھ یہ تانا بانا بنا گیا اس کے اوپر جو آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن جو حکومت گرائی گئی تھی وہ گرائی تھی جو بائیڈن صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، جو اس وقت بھی موجود ہیں. ان کے ایک اعلیٰ کار تھے ڈونلڈ لو صاحب، جنہوں نے سائفر لکھا تھا. سائفر کے بعد ایک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی. عدم اعتماد کے بعد یہ سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی. سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگنے کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے تمام نظام دین جو ہے اس نے چلنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈائری لے کر وہاں سے نکل گئے. اب اس دوران جتنا بھی سفر ہوا، اس دوران پاکستان کو کسی ملک نے پیسے نہیں دیے، کسی ملک نے بڑے نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. چائنا نے کوئی تھوڑے سے دیے، کوئی تھوڑی سی سعودی عرب نے مدد کی، کوئی دبئی نے کی. یہ وہ ملک ہے جس ملک نے سائفر دے کے اس یہاں کی چلتی حکومت گرائی، ترقی گرائی، پاکستان کو معاشی گڑھے کے اندر گرایا. اس نے ابھی تک کوئی پیسہ نہ دیا. آئی ایم ایف کو کہہ کے اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ان کو دلوائے ہیں تاکہ یہ زندہ رہ سکیں. کیوں؟ ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر ڈیفالٹ کر گئی تو یہ نہ ہو کہ معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائیں. یہ سارے کام کیے. اب یہ سوچیں کہ جس نے حکومت گرائی ہو، ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی ہو، جو ترقی کرتے ہوئے ملکوں کے اندر 10ویں نمبر پر تھا پاکستان، جو ترقی کر رہے تھے ملک کورونا کے باوجود، وہ حکومت گرائی جس ملک کے بعد اپنے پیسے تھے اس کو کنگال کر دیا، جس کے اندر بجلی کنٹرول کے اندر تھی، جس کے اندر گیس کی قیمت کنٹرول کے اندر تھی، جس کے اندر مہنگائی 12% تھی، جس کے اندر کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ کنٹینر آ رہے جا رہے، پاکستان کی ایکسپورٹ چل رہی ہے، امپورٹ چل رہی ہے، پاکستان آئی ٹی کے اندر پیسے کما رہا تھا، پاکستان کا کسان خوشحال تھا. یہ سارے کام ہوتے ہوئے تھے جس وقت پاکستان کی حکومت گرا دی گئی. اب اس کے اندر چائنا جو پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، پاکستان کے دفاع کے اندر ایک اہم رول ادا کر رہا تھا، اس کو یہاں سے کک آؤٹ کیا گیا. افغانستان جس کے لیے وہ سابقہ وزیر اعظم جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا وہ آواز اٹھاتا ہوا نظر آ رہا تھا، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہوا نظر آ رہا تھا، کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا ہوا نظر آ رہا تھا، اسلامو فوبیا کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ وزیر اعظم بھی نکال دیا گیا، وہ چائنا بھی نکال دیا گیا. وہ افغانستان کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات تھے وہ اس وقت خطرے کی صورت کی طرف گئے ہوئے ہیں. ایران جس کے ساتھ عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر تھے، عمران خان صاحب کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، اور اس کے بعد امریکہ نے یہ سارا نظام درم برم کیا. درم برم کرنے کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ اسرائیل اور اس کے علاوہ اور چیزیں جتنی بھی جو خراب ہوئیں، روس جانے کا بہانہ، عمران خان نشانہ، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ پی ڈی ایم گروپ آیا تھا. اب یہ آئی ایم ایف جو ہے آگے کیا کر، جو آج اس کا جولی کوزیک نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا ہائی ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو اب اس کے اوپر غور و خوض کرے گا. وہ جتنے آرٹیکل گئے ہیں، جو یہاں سے صحافی انٹرنیشنل صحافی گئے ہیں، ان سب کی باتوں کو نوٹ کرنے کے بعد پھر وہ سوچے گا، پھر اپنی ڈیمانڈ رکھے گا. جو اگلا جون کا بجٹ آئے گا وہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ہوگا، وہ کتنی سخت ہوں گی. اور آئی ایم ایف یہ دیکھے گا کہ اس کو پاکستان کو سعودی عرب، دبئی اور چائنا کتنا سپورٹ کرتا ہے. اگر وہ دو ملک سپورٹ کریں گے، کیونکہ پچھلا جو پیکج دیا تھا اس کے اندر 2-3 چیزیں انہوں نے کی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی زمان پارک کے اندر، اور عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمارا الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر کروایا جائے، صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. جو پالیسی آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند رہیں گے. لیکن نہ الیکشن ہوئے، نہ صاف شفاف ہوئے، نہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا، نہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد عمران خان صاحب سے کوئی توقع رکھے کہ وہ خیر کی خبر کریں گے. انہوں نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے یہ کہ آپ ان کو فنڈ روک دیں یا نہ روک دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارے چیزیں جو ہے کرنے کے بعد یہ اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. جو خواجہ اسد صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد پیسے کون دے گا؟ پاکستانی قوم دے گی. کہاں سے پیسہ آئے گا؟ بیرون ملک کا انویسٹر پاکستان ابھی نہیں آ رہا. کیوں؟ جو بلومبرگ کی اور فچ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے آگاہ کر دیا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کے حالات جو ہے مزید خرابی کی طرف جائیں گے.
یہ ان اداروں نے کہا ہے جن اداروں کی رپورٹ کے اوپر بیرون ملک کے سرمایہ کار کسی ملک کا رخ کرتے ہیں یا وہاں سے اپنا پیسہ نکالتے ہیں. پاکستانی جو انویسٹر ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا دبئی کے اندر، ترکی کے اندر اور ملائیشیا کے اندر، دیگر مختلف ممالک کے اندر جہاں جہاں ان کو سوٹ کرتا تھا وہ وہاں پر چلے گئے. ٹیکنیکل سکل پاکستان سے چلی گئی، بہت ساری 12-13 لاکھ لوگ یہاں سے چلے گئے، مزید جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آگے آنے والے وقت کے اندر پیسہ دینے کے لیے آپ کو کوئی تیار نہیں. چائنا آپ کو کتنا پیسہ دے گا جس کا آپ نے بسترا بوریا گول کر دیا. سعودی عرب آپ کے، میں نے وہ پچھلی ویڈیو کے اندر جو بتایا، سعودی عرب دبئی انہوں نے کوئٹہ کے اوپر نظر لگائی. امریکہ جو ہے اس نے کوئٹہ کے اوپر نظر لگائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں، جو بڑے حکمران، اصل والے حکمران، اور یہ جو بیچارے پپٹ ہیں، انہوں نے بھی جو نظر لگائی وہ کوئٹہ کے اوپر، خزانوں کے اوپر نظر لگائی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ خزانوں کے علاوہ افغانستان کے اندر حکومت کا رجیم چینج چاہتا ہے. رجیم چینج کرنے کے بعد وہاں اپنی حکومت لانا چاہتا ہے تاکہ چائنا کو اس کو یہاں سے مکمل طور پر کٹ آف کیا جائے. کیا یہ چائنا سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ سپورٹ کرے گا؟ کیا ایران پاکستان کے ساتھ سپورٹ کرے گا؟ کیا افغانستان پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا؟ 76 سال کا دشمن ہمارا بھارت ہمارے ساتھ تعاون کرے گا؟ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد عمران خان صاحب کی خط کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ انٹرنیشنل جگہ پر صرف اس نے اپنا ایک رونا پیٹنا ظاہر کیا ہے. باقی جس ملک نے فیصلہ کرنا، جو اس نے کرنا تھا، اس نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بھیجنا تھا، اس نے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنی تھی، اس نے اپنے پپٹ لے کے آنے تھے، اس نے سرکاری ملازموں سے اپنے میں سے تلاش کر کے اپنے پپٹ جو ہے وہ اوپر لانے تھے، وہ آ گئے اپنی اپنی جگہ پر. اس نے ہر ادارے کے اندر فٹ کر دیے. وہ سرکاری پپٹ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، سیاسی پپٹ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. جو معاشی قتل پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی صنعت تباہ ہو گئی، پاکستان کے اندر انڈسٹری بند ہو گئی، پاکستان کے اندر 10 کروڑ افراد سطح غربت سے نیچے چلے گئے. یہ سارا کام کرنے والا امریکہ، جس نے کبھی پاکستان کی کبھی کھل کر امداد نہیں کی، جو 65 کی جنگ کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا کیا، 71 کی جنگ کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا کیا، کارگل کی جنگ کے دوران اس نے کس کی سائیڈ لی، افغانستان کی جنگ کے اندر ہمارے اوپر، یعنی ہم ان کے ساتھ جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اس کے اتحادی بن کے ہمارے اوپر ہی ڈرون پھینکے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ شہری 1 لاکھ لوگ مار دیے، 120 ارب ڈالر کا نقصان کر دیا پاکستان کا، اور ہمیں 16-17 ارب ڈالر جو ہے وہ دے کر ہمیں کہتا ہے کہ یا 18 ارب دے دیا. اس کو کہتا ہے جی کہ ہم نے بہت سارا پیسہ دیا. F-16 کے پیسے جو ہے ہمارے ابھی تک میرے خیال وہ قسطوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. افغانستان کا 10 ارب ڈالر جو ہے امریکہ نے ضبط کر لیا. یہ وہ ملک ہے، اور IMF اس کی چابی ہے، وہ جب کہے گا تالا کھلے گا، جب کہے گا بند کر دے. اور IMF کے پاس پاکستان کی چابی ہے، جو جتنا تالے کو زور سے بند کرے گا ان کا گلا اتنا دبتا جائے گا. اس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ حالات کس طرف کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح نکلیں گے یا یہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ابھی کھیل چلے گا. آپ کو 3 یا 4 ماہ کے دوران یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آنے شروع ہو گئے، ان کو اپنے حالات جو ہے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے، اور آگے جو مسائل ہیں وہ بہت سارے ہیں. اس کے بعد یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آگے دیکھنا پڑے گا. اس لیے میں یہ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کی تیاری کر لو، الیکشن آ رہا ہے.